زندگی آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ کامیابی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی دعاؤں میں رہ جائیں، اور سب سے بدترین خسارہ یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں اور عادات کی وجہ سے کسی کی دعاؤں سے نکل جائیں، منفی ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ اپنے اخلاق اچھے رکھیں تاکہ آپ بنا کسی وجہ کے بھی دعاؤں میں یاد رہ جائیں۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نہیں ہوگا تم سے، اس کے پیچھے خود کو مت ہلکان کرو۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ کسی ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ بہت محبت کرتے تھے، تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ جن کے دل کے آئینے اجلے ہوں، ان کی مقدر کبھی دھندلے نہیں ہوتے۔ جو ہم کھو دیتے ہیں، قدرت پہلے سے ہمارے لیے بہترین چن کر رکھتی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں، مخلص ہو کے چلیں۔ جب وقت پر 2 لفظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب آپ کے منصوبے بار بار ناکام ہونے لگیں تو رک جانا چاہیے، کیونکہ تب اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ اس کی جانب سے جب شکست کا فیصلہ آ جائے تو اس شکست کو ہی اپنی فتح سمجھ کر تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کے رضا کے لیے اپنی رضا ہار دیتے ہیں، ان سے اللہ نصیب کو کبھی جیتنے نہیں دیتا۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں، بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے رنجش یا قطع تعلقی ہو۔ مضبوط تعلق کسی ملاقات کا محتاج نہیں ہوتا۔ کئی تعلقات ملاقاتوں کے باوجود ٹوٹ جاتے ہیں، اور کئی بغیر ملاقات کے بھی چلتے ہیں، بس خلوص نیت شرط ہے۔ جب آپ بہت تھک جائیں اور آپ کو لگے کہ آپ میں دعا مانگنے کی بھی سکت نہیں رہی، تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کریں۔ ہاتھ پھیلانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رب کائنات کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو خاموشیاں بھی سن لیتے ہیں۔ زندگی میں بعض دفعہ کچھ لوگوں کو بہت کچھ کہنے کو دل چاہتا ہے، لیکن انسان نہیں کہہ سکتا۔ 100 لحاظ ہوتے ہیں جن کو رکھنا پڑتا ہے اور رکھنا چاہیے۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ فطرت کی گہرائی میں جا کر مطالعہ کرو، پھر تم ہر چیز کو بہتر سمجھ سکو گے۔ وقت تو وقت ہے، وہ نہیں ٹھہرتا، گزر جاتا ہے، مگر جاتے جاتے وہ ہمارے پاس بہت کچھ چھوڑ جاتا ہے، کبھی یادوں کی صورت میں تو کبھی پچھتاووں کی صورت میں، اور پھر انہیں سمیٹنے کی کوشش میں ہماری عمر گزر جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم انہیں سمیٹ نہیں پاتے۔ وقت بڑے بڑے بادشاہوں کو بھکاری اور بھکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے کی جو گھائل بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا، اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔
آپ کی معافی کبھی بھی دوسرے کی تکلیف کا کفارہ ادا نہیں کر سکتی۔ ہاں، آپ ضرور مطمئن کر سکتے ہیں اپنے دل کو معافی مانگ کر، اور سامنے والا شاید بڑا دل کر کے معاف بھی کر دیتا ہو، مگر شاید مقام وہ نہیں رہتا پھر جس پر آپ رہ چکے ہوتے ہیں، نظر سے گر جاتے ہیں یا کہیں نہ کہیں دل سے اتر جاتے ہیں۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا اور تکبر کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہی رشتوں کی بقا کا راز ہے۔ کہیں میں ٹھیک ہوں، زندگی کتنی بھی مشکل ہو، چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ امام ابن جوزی نے فرمایا، نیکی میں جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا ثواب باقی رہے گا۔ گناہوں کی لذت وقتی ہے اور اس کا عذاب باقی رہنے والا ہے۔ آپ ذہنی طور پر میچیور ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اندر سے جذباتی طور پر ناسمجھ اور معصوم بچے ہوتے ہیں، اور جب آپ کو میچیورٹی سے چیزوں کو نبھانا پڑتا ہے تو وہ بچہ ہمیشہ تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ سچ بولنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ نیکی اور اچھائی کے راستے پر لے جاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ سنو لڑکی، تم زندگی کے مشکل وقت سے گزر کر بہت مضبوط بنو گی، بس اتنا کرنا کہ دعا کو تھامے رکھنا، یقین ڈولنے نہ دینا، صبر کرنا اور انتظار کرنا اچھے دنوں کا۔ اس بات سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ اگر تمہیں اپنے گناہوں کا فوری اثر نظر نہ آئے، کیونکہ کبھی کبھار گناہ کا اثر 40 سال بعد ظاہر ہوتا ہے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اسی کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں۔ ایک دوسرے سے پیار کریں، کیونکہ جدائی کبھی وارننگ نہیں دیتی۔ ایک دوسرے سے اس کا حال دریافت کرتے رہیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آخری کال یا آخری ملاقات کب ہوگی۔ ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کریں، کیونکہ لفظ کاش جانے والے کو واپس نہیں لا سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک مہربان لفظ مردے کی پیشانی پر بوسہ دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ بری نیت کے ساتھ بظاہر کیے جانے والے اچھے عمل کو بھی پھل نہیں لگتا ہے، لیکن اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بھاگ لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری کھوٹی کھری نیت ہی تو ہوتی ہے جو انجام بد اور انجام خیر کا باعث بنتی ہے۔ لالچ میں آ کر یا بوریت دور کرنے کے لیے 4 دن کی محبت نامی تعلق کی خاطر اپنی شخصیت خراب نہ کریں، اپنی پرسنالٹی بہتر رکھیں۔ آپ کو بہترین لوگ ملیں گے۔ آپ کی انا کی وجہ سے 4 لوگ آپ کو چھوڑ کر تو جائیں گے، لیکن آپ کی بہتر شخصیت کی وجہ سے 8 لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں گے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ وقت ایسا چل رہا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون گیلری اور اسٹیٹس پر موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ ساری دنیا آپ کو دکھ دے تو من پسند شخص آپ کو خوش کر سکتا ہے، لیکن اگر وہی ایک من پسند شخص آپ کو دکھ دے تو ساری دنیا بھی آپ کو خوش نہیں کر سکتی۔